کام کر گئے کیونکہ ایک ہم جیسے ہم نے کہا بڑی ہم عزت کرتے ہیں جوڈیشری کی پوری ہمیشہ سبمٹ کرتے ہیں لیکن جب ججز اس طرح کے فیصلے دے دیں اور پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی پبلک انٹرسٹ میں، یہ معمولی واقعہ نہیں تھا یہ جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اب آپ ویسے دیکھ لیں عمران خان صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی جتنی ذاتی دشمنی ہے شاید عمران خان صاحب کی کسی سے ہو، نام سن کے بھی شاید وہ کہتے ہیں جیسے وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہاں پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا لو کھولنے لگتا ہے، یہ تقریریں ہیں ان کی۔ ایسے اگر عمران خان صاحب کو بھی کسی کا نام سن کے یا کسی کی تقریر سن کے وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے جیل میں ہر قیمت پہ جا کے خون کھول جاتا ہے، تو وہ خواجہ آصف صاحب ہیں۔ لیکن جہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں، وہاں پہ ایک ہیں، وہ ہے نا تیری دربار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے۔ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 میں وہاں خواجہ آصف صاحب کو بھی 2 فلیٹس ہیں، عمران خان صاحب کا بھی ساتھ میں کونے والا یا مینز مجھے نہیں پتا کونے والا ہے، وہاں پہ ایک ہی گیلری میں عمران خان صاحب کا اور یہ ہمسائے ہیں سر، وہاں پہ نہ عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے خواجہ آصف سے، نہ خواجہ آصف صاحب کو ان سے مسئلہ۔ ایلیٹ کیپچر جس کی کہانیاں میں عمران خان سناتے تھے کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہو چکے، حضور آپ بھی تو ایلیٹ کے ساتھ جا کے آپ نے فلیٹ لے لیا وہاں پہ کروڑوں روپے کا، مان لیا جی لیگل ہوگا، ایماندار آدمی ہے جی سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں خواجہ آصف کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی کہانی سنیں، جب سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ جناب یہ کیبنٹ سے ریگولائز کروائیں، یہ بنی گالا ہے یا یہ آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن 1 ہے، ان کا کیا کریں، عمران خان صاحب نے کہا وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جس کا رونا روتے رہتے ہیں، میں بھی تانے دیتا رہوں گا ان کو بار بار۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ اب اگین عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے سامنے جناب یہاں سے کیبنٹ ڈویژن جو ہے نا وہ لے کے گیا ہے، سی ڈی اے کی سمری لے کے گیا ہے کہ سر جی اس کو ریگولائز کرنا ہے، وہ عدالت پوچھ رہی ہے کہ جناب کیبنٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، پھر ہمارے پاس آئیں، پہلے حکومت سے پوچھیں۔ عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے شاید سنا ہوگا ان کو عبر متین صاحب تانا دیں گے، مجھے تقریریں کرتے تھے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، انہوں نے کہا بھائی یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گئی ہے بھائی، اس میں تو میرے فیصلے ہیں میرے سامنے آ رہے ہیں، میں بینیفیشری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسد ادھر آؤ، اسد عمر صاحب پوچھیے گا سر آپ ان سے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کریں، میری آج کل رسائی نہیں ہے، چلیں جب بھی ہو جائے کہ رؤف نے آپ پہ اگر اس طرح کا انہوں نے بڑا الزام لگا، سپوز حالانکہ میری بات سچی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں کوئی تھوڑے سے، انہوں نے جناب اسد عمر صاحب اسد ادھر آؤ، آگے اسد صاحب، انہوں نے میری کرسی پہ بیٹھے جناب، اس وقت 5 منٹ کے لیے اسد عمر صاحب کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ عمران خان صاحب وہاں سے اٹھ کے باہر چلے گئے، انہوں نے کہا میری عدم موجودگی میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس کا مستقبل ہونا چاہیے، فیوچر ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں اسد عمر صاحب کی یا کیبنٹ کے وزیروں کی جرت تھی کہ عمران خان صاحب کی پراپرٹیز کو ریگولائز کرنے کے معاملات کیبنٹ میں سامنے آئے ہوئے ہیں، اسد عمر صاحب آپ نہ چیف گویرا ہیں تو نہ اور 2-4 نام کو انقلابیوں کو سنائیں سر، نہ وہ ہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے کہ میں ایکسیلنسی وٹ کم میں میری کرسی جاتی ہے جائے عمران خان صاحب ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، یہ لیڈ کیپچر ہے، اس میں آپ کے فلیٹس ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم آ کے اگر یہ ریگولائز کروائے گا چاہے میں کہتا ہوں لیگلی کیوں نہ ہو رہا ہو، آپ کو یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر نہیں کرنا پڑتا۔ وہی والی بات، وہ جا رہے تھے بادشاہ سلامت گزر رہے تھے، رستے میں ایک ان کا باغ آ گیا تو کسان نے کہا جناب یہ مالٹا امرود جو ہے نا یہ کھا لیں، مفت میں جیسے آفر کیا انہوں نے بیچارے کٹ سی، تو بادشاہ نے بڑی ان کی اگین حکایت ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اگر بادشاہ سلامت نے ایک یہاں پہ پھل اگر فری میں کھا لیا نا یہ میری پوری فوج آپ کا باغ اجاڑ کے رکھ دے گی۔ وہی باغ آج اجڑا ہے سر، یہ جو آج پی ایس سی نے کہا ہے کہ بنی گالا کو کیونکہ ریگولائز کیا گیا ہے، یہ ریگولائز ہوا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو جس میں وزیر اعظم پاکستان کی جائیداد یہاں پراپرٹیز ہیں، لہٰذا آج انہوں نے کہا جناب کہ غوری ٹاؤن کو بھی کرو فلانے ٹاؤن کو بھی کرو، کیوں وزیر اعظم سو انہوں نے جو باغ کا ایک پھل کھایا تھا نا وہ بڑا مہنگا پڑا ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ تھا اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ 5 منٹ کے لیے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اپنے جو وزیر اعظم تھے ان کی پراپرٹیز کو ریگولائز کرنے کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ اسد عمر صاحب نے کی، اور کوئی ایک بھی وہاں سے وزیر نہیں کھڑا ہوا کوئی تھوڑا سا کوئی گریس ڈگنیٹی دکھاتا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ جو ہے نا یہاں تقریریں کرتے رہے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ، اب آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ چکا ہے۔ مزے کی بات ہے اس کے اندر اور بھی پی ایس سی میں بڑا کچھ ہوا ہے کہ عدالت سپریم کورٹ نے، میں جب بھی سپریم کورٹ کا آتا میں باقاعدہ یوں کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں، کھڑا ہو کے گلزار صاحب سے امید ہے مگر سر یہ نہ کریں آپ، یہ جو بینچ نے یہ کہا سی ڈی اے کو کہ آپ آپس میں بیٹھ کے سیٹل کر لیں، سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے سیٹل کروانا، سپریم کورٹ کا کام ہے فیصلے کی تشریح دینا، وہ ریزنز دیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ یہاں پہ ویلڈ ہے آپ ریزن لکھیں، ججمنٹ دیں، یہ صرف یہ نہ کریں۔ دوسرا اس کے اندر ایک کریکٹر تھے جنہوں نے یہ ساری یہ ہائٹ ریجنسی کی جو کنسیشنز دی گئی، جو باضابطگیاں ساری ہوئی، کرپشن جو الائجڈلی ہوئی، ان کا نام تھا طاہر شہباز صاحب، بڑے سپر بیوروکریٹ تھے، رجسٹرار تھے کیونکہ سپریم کورٹ میں، اس لیے سپریم کورٹ بھی بڑا ان کا لحاظ کرتا تھا، وہ بڑے چلاک ہیں، ان کی نوکری ختم نہیں ہونی تھی، انہوں نے چلاکی سے نا امبڈسمن محتسب ہوتا ہے جو احتساب کرنے والا، وہ ایک ادارہ ہے، جج ہے،
وہ جا کے متثر لگ گئے. متثر لگنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرح پھر آپ کو استثناء ہو جاتا ہے کہ کوئی ان سے بلا کے پوچھ نہیں سکتا کہ جناب یہ جو آپ کیا لفظ ہے بس پنجابی کا چولے ہی ہیں اور کیا میں استعمال کروں گا, یہ جو مار کے گئے ہیں اس کا حساب دیں, یا ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوتی. 4 سال گزر جائیں گے, اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو کب کے فیصلے فیصلے ہو چکے ہوں گے. اب میں کیوں آ جاتا ہوں, اسی طرح کا کیس جو پی ایس سی نے کیا ہے وہ صفا گولڈ مال ہے, یہ اسلام آباد کے اندر ایک وہ ہے. وہ ایک غریب کلینک تھی غریب لوگوں کے لیے اسلام آباد میں. کلینک کا پلاٹ جو ہے نا انہوں نے اس کی جگہ پہ مال بنا دیا, پہلے ان کو ایک وہ دیا اگینسٹ دا رولز بلا بلا بلا. پھر اس کے اندر 4 جو ہے نا وہ اچھا پچھلے اس میں شہباز طاہر تھے, اس میں عنایت الہی صاحب سی ڈی اے کے بہت بڑے وہ بھی مہان قسم کے چیئرمین تھے. انہوں نے 4 ایکسٹرا فلورز الاؤ کر دیے. پھر ایک طریقہ کار بن گیا پورے پاکستان میں کہ بیسمنٹ پہلے لیتے ہیں پارکنگ کے نام پہ, پھر اس کو کرتے ہیں. پورے اسلام آباد میں آپ یہ چلے جائیں جہاں پہ سینٹورس میں ہر جگہ گاڑیاں سڑکوں کی ٹریفک رک جاتی ہے کیونکہ آپ پارکنگ بلڈنگ والے دیتے نہیں ہیں, سو 4 بنا دیے. اب سی ڈی اے بڑی اچھی طرح کہہ رہی تھی کہ جناب پھر یہ ہاسپٹل کا کلینک کا پارک تھا تو بے ضابطگی ہوگی, یہ تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ میں یہ نہ کریں آپ کہ جناب یہ آپ وہ ہو گیا فیٹ ملائی, اب اس کو ایک ہاسپٹل بنا دیں. اسلام آباد کو ضرورت ہے یہ اس کو ٹوٹلی پوری بلڈنگ کو ہاسپٹل کو دے دیں. تو نہیں وہ پی ایس سی آ گئی, پی ایس سی اندر ہر ایک کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, شہر رحمان بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور رانا تنویر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بشائر حسین سید صاحب جو ہے وہ توبہ آدھے رشتہ دار ہیں ان کے پورے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا جی نہیں اس کو اب 1 مہینے کے اندر جو نا رپورٹ پیش کرے سی ڈی اے کہ جناب یہ کیسے اس کو ریگولرائز کیا گا. اگین غوری ٹاؤن, اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں نا آپ نے جب بری گالا کر دیا تو غریب کے نام پہ پی ایس سی آئی ہے, پی ایس سی آئی ہے غریبوں کے نام پہ. بھائی صاحب غریبوں کو غوری ٹاؤن میں فائدہ نہیں ہوا. یہاں وہ کھوکھر برادری کے بدماش ہیں جو کہ ساری پارٹیوں میں ہی ہیں الحمدللہ. وہ لینڈ مافیا ہے جس نے کہ زمین ہے نہیں ہے, قبضے کیے ہوئے ہیں اور آگے غریبوں کو بیچ دیے ہیں, یہ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. سو یہ ہمیں ساتھ جھوٹ نہ بولیں کہ آپ ایک دم پی ایس سی کے درد آگے ہے. غریبوں کے لیے ہائٹ ریجنسی کے لیے غریبوں کا درد جو نہیں ہے اشرافیہ کے لیے آیا ہے کہ جی وہاں پہ دیکھیں نا ریگولرائز کریں بنی گالا کے پیٹرن پہ, صفا مال کریں جو ہے. اس کے بعد یہ اس کا گوری ٹاؤن کا بھی تو یہ نہ کریں. تو پی ایس سی کو ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے, ان کا یہ رول نہیں ہے وہ صرف اور نیب کے پیج ختم کروانا نہیں, نیب کو بھیجنا ہے اور بے ضابطگیاں کا کرنا ہے. وائلیشن اور کرائم جو غلط ہوا ہے وہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. سی ڈی اے پہلے کیوں اس پہ کام کرتا ہے؟ سی ڈی اے پرائم منسٹر آپ دیکھیں نا خود ان کے پاس سی ڈی اے تھا, پرائم منسٹر کے فلیٹ ہیں سی ڈی اے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں, بلکہ داد دیتا ہوں وہ عامر علی صاحب ہیں کہ انہوں نے ریویو کر دیا. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد پریشر ہوگا ان کے اوپر بڑا کہ جی ہم نوکری سے ہٹا دیں گے, پتہ نہیں کتنا عرصہ رہتے ہیں. آپ کا کیس پہ پوائنٹ ہے لاسٹ 2 منٹ؟ اب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس پہ ریویو جناب ڈالا گیا تھا, اور ریویو میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہے, اس کو ٹیک اپ نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. نہیں 2 ایک پیشیاں میری آج بات ہوئی ہے 2 ایک پیشیاں کر کے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آپس میں کیوں نہیں ڈیل کر لیتے. سی ڈی اے نے کہا جناب ہم ڈیل کرنے والی پارٹی نہیں ہے, ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, آرڈر شارٹ آرڈر سپریم کورٹ کا ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ سے پہلے پی ایس سی نے جناب سی ڈی اے کو کہا, میرے سی ڈی اے کے 1-2 افسروں سے بات ہوئی, جیسے انہوں نے کہا ایک عامر جو ہیں اس وقت یہ اس کے چیئرمین ہیں, ان کی کیا ہوتے ہیں جتنا بھی بیوروکریٹ کو ہم بیٹھ کے آئیڈیلزم کی بات کریں, میں زیادہ کرتا ہوں زیادہ, ایک اس کے چیئرمین سی ڈی کی اس میں کیا اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارہ جائے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے جہاں پہ فلائٹس ہیں ان کو کہے جی گراؤ ان پہ بلڈوزر پھینک دو. وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے تھا کہ میں پریزیڈنٹ اس میں سیٹ کروں. 2.5-3 کروڑ روپے کا اگر فلائٹ آپ کا جا بھی رہا تھا, ایک آپ کے لیے تھوڑی سی تو تھی کہ آپ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے کہ بھائی صاحب نو دان کرتے چیریٹی کو. سر چیریٹی تو چھوڑے نا, جب وہاں پہ بلڈنگ کی غلط بنی ہوئی ہے یہ تو ریگولائز کر رہے ہیں نا, بلڈنگ کی غلط بنی تھی وہاں پہ, آپ نے پوری دنیا بھر کے وہاں پہ پکڑ لیے ہیں اور آپ نے وہاں پہ ایک وہ آگے, اور اس میں موسٹ انویسٹر پارٹیز ہیں, خود نہیں رہنا, اس میں کراچی کے لوگ ہیں, اس میں لاہور کے لوگ ہیں, بحر کے لوگ ہیں جنہوں نے کرائے پہ چاڑنی ہے, ماں سوائے یہاں کے کچھ چند لوگ ہیں, باقی بحر والوں نے لی ہوئی ہیں. باقیوں کو کافی لوگوں کو رشوت نے دی گئی ہے, جب انہوں نے لسٹ کی قسطیں دی ہوئی تھی, کچھ کو کنسیشنل دیے گئے تھے طاقتور لوگوں کو. اس کے اندر وہ تفصیل میں فیصلہ بتائیں گے, اطہر اللہ صاحب نے بڑا زبردست لکھا ہوا ہے, وہ ہر چیز اس کی ڈوبیس ہے جس طریقے سے دیا گیا ہے. وہ پلاٹ پی ایس سی نے کہا سی ڈی اے کو جناب ان کو اجازت دیں, آج کل پی ایس سی اسی کام پہ بیٹھی ہوئی, ایلیٹ کیپچر جو ہے نا ان کو یہی دکھ کھایا جا رہا ہے. انہوں نے پہلے آلریڈی ہدایات دے رہی ہیں پی ایس سی کو کہ اس کو جناب ریگولائز کرنا ہے. ختم ہو چکا ناظرین, انشاءاللہ آپ سے